بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یقنا کو نصیحت و موعظت کر کے جب فارغ ہو گئے تو آپ نے 100 سوار منتخب کر کے انہیں رومیوں کا لباس پہنایا اور یقنا کے ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ان 10 قبائل میں سے 10 آدمی منتخب کیے تھے: طیف، فہر، خزاعہ، سنیس، نمیر، ہزارمہ، حمیر، باہلہ، تمیم اور مراد، اور پھر ہر قبیلہ ان کے 10 آدمیوں سے ایک کو ان پر سردار مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ بنی طیف پر جزائل بن عاصم، فہر پر مرہ بن مراحم، خزاعہ پر سالم بن عادی، سنیس پر مسروق بن سنان، نمیر پر اسد بن حازم، ہزارمہ پر ماجد بن عمیرہ، حمیر پر اس کا سردار ذوالقلع حمیری، باہلہ پر سیب بن قادہ، تمیم پر سعد بن حسن اور مراد پر مالک بن فیاض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقرر ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات چلنے کے لیے آراستہ و تیار ہو گئے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور ان کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے روانہ کر رہا ہوں۔ میں تم میں سے ہر طائفہ پر اول ایک حاکم مقرر کیا ہے اور پھر سب پر خداوند تعالیٰ کے اس نیک بندے کو حاکم مقرر کرتا ہوں، جب تک یہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی رضا پر قائم اور ان کے طریقہ پر گامزن ہے۔ اس کی اطاعت کرتے رہنا اور جو کچھ ہی کہے اسے اجابت کے کانوں سے سننا۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے اسلحہ ضبطن کیے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ چل دیے۔ جس وقت یہ ایک فرسخ کے قریب نکل گئے، حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں 1000 سوار دے کر انہیں ہدایت کی کہ ان کے پیچھے روانہ ہو جائے اور اس عبد صالح کے حالات سے باخبر رہے۔ نیز جس وقت قلعہ کے قریب پہنچ جائے تو صبح فجر تک کمینگاہ میں چھپے رہے اور پھر اپنے بھائیوں کی کمک کو پہنچ جائے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم کو توفیق عنایت فرمائے اور راہ راست پر رکھے۔ حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ اپنی جمعیت کو لے کر روانہ ہو گئے اور فوج کے آگے آگے تمام دن چلتے رہے۔ جب رات ہو گئی اور قلعہ کے قریب پہنچ گئے تو میرا نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا۔ یہ گاؤں بالکل غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ آپ یہاں چپ رہے اور آنے والی بات کا انتظار کرنے لگے۔ یقنا ان کے آگے آگے اعزاز کی سڑک پر تھے اور قلعہ اعزاز کا رخ کر رکھا تھا۔ حضرت خلال بن عاصم کہتے ہیں کہ حضرت یقنا رحمۃ اللہ علیہ کے دستہ میں بھی تھا۔ جب ہم اعزاز کے قریب پہنچ گئے تو یقنا رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے: نوجوانان عرب، ہم اب دشمن کے قریب پہنچ گئے اور رومی چونکہ تمہاری زبان سے آشنا ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپس میں بات چیت کرنے سے احتراز احتیاط کروں۔ میں محض تمہاری طرف سے مترجم ہوں، خود ان سے کلام کرتا رہوں گا، تم بس اپنے کام میں ہوشیار رہو، اور جس وقت مجھے دیکھو کہ میں نے دشمن کو قبضہ میں لے لیا تو تم بھی جلدی کر کے اپنے آپ کو کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تقدیر کی توشک کی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر پھر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت اقوا بن عباد مارنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں حضرت مالک بن اشتر نخعی کی جمعیت میں شامل تھا۔ جب ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے تو صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک اس گاؤں کے غرب کی طرف سے، یعنی جدھر سے ہم آئے تھے ادھر سے ہی ہمیں ایک اور لشکر آتا ہوا دکھلائی دیا۔ مالک بن اشتر نخعی ہم سے اس لشکر کے متعلق میں دریافت کرنے لگے۔ جب آپ کو کوئی جواب نہ ملا تو آپ خود بنفس نفیس اس طرف تشریف لے گئے اور بہت تھوڑی سی دیر غائب رہ کے ایک نصرانی عرب کو اپنے ساتھ لے کر لوٹتے ہوئے آتے دکھلائی دیے۔ جب آپ اسے لے کر کمینگاہ میں واپس آ گئے تو آپ ہم سے خطاب کر کے فرمانے لگے: جوانان عرب، یہ شخص کیا کہتا ہے اس کی سنو۔ مسلمان نے کہا: حضرت آپ ہی اس سے دریافت فرمائے کہ کیا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا: نہیں، تم ہی پوچھو۔ مسلمان نے اس سے کہا: تو کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا: میں جبلہ بن ایوم کا بنی عام یعنی غسانی ہوں۔ حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: طارق بن سنان۔ آپ نے فرمایا: تجھے عرب ہونے کی قسم، ہمارے دشمنوں کے متعلق تو جو کچھ جانتا ہے ہم سے منوعاً بیان کر دے۔ اس نے کہا: خدا کی قسم، میں جو کچھ جانتا ہوں اور مجھے جس قدر معلوم ہے میں وہ تمام بلا کا مقاصد بیان کر دوں گا، مگر تمہیں بہت جلد اپنے دشمنوں سے قبل اس کے کہ وہ تم پر آفڑے محفوظ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمائی: کیوں؟ اس نے کہا: اس لیے کہ رات والی اعزاز نے تمہارے پاس اپنا جاسوس جس کا نام اسما بن عرفجہ ہے
روانہ کیا تھا، اس نے یوحنا کا وہ تمام ہیلا اور مکر جو اس نے تمہارے سردار سے بیان کیا تھا سنا، اور اسے ایک کاغذ پر قلم بند کر کے اس کاغذ کو ایک کبوتر کی دم میں جو اسی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا باندھ کر اس کبوتر کو تمہاری نماز ظہر سے قبل ادھر چھوڑا۔ وہ کبوتر جب والی اعزاز کے پاس آیا اور اس نے وہ رقعہ پڑھا تو مجھے اس نے حاکم خاندان لوقا بن شامس نامی کے پاس اپنی کمک کے لیے روانہ کیا۔ میں نے لوقا کو اس کا یہ پیغام پہنچا دیا اور وہ اس کی کمک کے لیے 500 سواروں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ جو سامنے لشکر آتا ہوں اور دکھلائی دیتا ہے یہ وہی ہے، اب گویا تم اس کے سامنے ہو، مجھے اپنے قول میں بالکل سچا سمجھو، احتیاط کرو، اس کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ابتاد پڑی اور ان پر یہ گزری کہ جس وقت وہ قلعہ کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے والی اعزاز کو اس ایت میں پایا کہ یہ اپنی پیش قدمی کے لیے قلعہ سے باہر نکل آیا تھا۔ قلعہ کو اسلحہ اور تیاری جنگ سے آراستہ اور مضبوط کر لیا تھا، فوج کو ترتیب اور سب بندی کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ 3000 رومی 1000 نصرانی عرب جو قوم غسان، لخم اور جذام سے تعلق رکھتے تھے بالکل اس کے ساتھ لیس کھڑے ہوئے تھے۔ اطراف و جوانب کے وہ آدمی جنہوں نے اس کی فنا تلاش کی تھی ان 4000 کے علاوہ تھے۔ جب یوحنا ان کے پاس پہنچے تو اس بدبخت والی اعزاز نے اپنی کسی بات سے ان کے دل میں کسی قسم کا بھی وہم نہ آنے دیا، بلکہ گھوڑے سے اتر کر ان کا استقبال کیا اور اس طرح ان کی طرف بڑھا کہ گویا ان کے رکاب کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قزاز سے بھی زیادہ تیز ایک چوری تھی۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے آپ کے گھوڑے کا ٹنگ کاٹ دیا اور آپ کو اپنی طرف کھینچ، آپ ادھر سے سر کے بل زمین پر آئے، ادھر ان 4000 رومیوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیا، ایک ہی الغار میں سب کو قید کر لیا اور سب کی مشقیں کس دی۔ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ جب والی اعزاز کی قید میں ہو گئے تو اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر توکا اور کہا، جب تو نے اپنی دین سے انحراف کر اپنے دشمن کا مذہب اختیار کر لیا تو مسیح علیہ السلام اور صلیب تجھ پر ناراض ہو گئے۔ مسیح کی قسم میں تجھے ملک رحم ہرقل کے پاس روانہ کر دوں گا اور وہ ان عربوں کی گردنیں اڑا دینے کے بعد تجھے انطاکیہ کے دروازہ پر سولی دے گا۔ یہ کہہ کر ان تمام قیدیوں کو ہمراہ لے کر قلعہ میں چلا گیا۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ خبر ہو گئی کہ جاسوس نے اپنے خط میں حضرت مالک بن اشتر نخعی کے چلنے کے متعلق والی اعزاز کے پاس کچھ تحریر نہیں کیا تھا۔ جب حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ نے نصرانی عرب سے یہ سنا تو اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا۔ اس نصرانی عرب کو باندھ کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حاکم خاندان کے انتظار میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب کسی قدر رات گزر گئی تو گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ آپ بالکل خاموش اس طرح بیٹھے رہے۔ جب وہ کمینگاہ کے عین وس میں آ گئے، آپ بہادران مسلمین اور شاہ سوارۂ موحدین کو لے کر اٹھے، چکی کی طرح ان کے گرد گھومے اور انہیں اس طرح جیسے کہ آئین کی سپیدی سیاہی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دو مسلمان نے ایک ایک رومی پر حملہ کیا، انہیں پکڑا اور گرفتار کر لیا، ان کے کپڑے اتارے، انہیں زبطن کیا، صلیب بلند کی، انہیں کے نشانوں کو ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مالک بن اشتر نخعی رضی اللہ عنہ اس نصرانی عرب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ عز و جل کی دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کر لے، تاکہ تو نے جو کفر کی حالت میں اعمال سیئ کیے ہیں وہ مذہب اسلام میں آ کر ایمان کی وجہ سے محو ہو جائے اور تو ہمارا بھائی ہو کر دنیا میں اپنی اس مستعار زندگی کو پورا کر دے۔ اس نے کہا، میرا دل آپ کے ساتھ اور آپ کے دین کی طرف مائل ہے۔ اللہ پاک اس شخص کا برا کرے جس نے ہمیں اس بہتر اور عمدہ دین سے لوٹا کر دوسرے راستہ پر لگا دیا۔ خدا کی قسم میں اس گروہ میں سے ہوں جو جبیلہ بن ایوب غسانی کے ہمراہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا۔ میں نے خدا نفس کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، ہم بدل دینہ فقتلو، جو شخص اپنا مذہب بدل لے اسے قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا، واقعی تو نے سچ کہا، مگر یہ حدیث لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے۔ باری تعالیٰ جل مجدہ فرماتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس شخص نے توبہ کیا اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکوں سے بدل دیتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کی توبہ منظور فرمائی، حالانکہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق آیات نازل فرمائی تھی۔ غسانی یہ سن کر بہت خوش ہو اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا ملک، میرا دل پاک ہو گیا اور میرا ٹوٹا ہوا قلب
پھر اثرینو درست ہو گیا۔ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے اور قیامت میں تمہاری لغزشوں سے درگزر۔ آپ اس کے اسلام سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ پاک جل جلالہ تمہیں نیک توفیق عنایت فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے آئندہ اعمال سے پچھلے گناہوں کی تلافی کرو۔ اس نے کہا یا الامیر آپ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا والے اعزاز کے پاس جا کے حاکم رمضان کے آنے کی خبر دو کہ وہ تیری مدد کے لیے چل پڑا ہے۔ اس نے کہا مجھے بخوشی منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اگر جناب کو میرا اعتبار نہ ہو تو آپ میرے ساتھ اپنا ایک ایسا آدمی جس پر جناب کو کافی وثوق ہوں روانہ کر دیں، تاکہ جو کچھ میں اس سے کہوں وہ اسے سنتا رہے کہ ان کے نصف رات گزر چکی ہے، پیرا سخت ہے، دروازہ مقفل، میں رومیوں سے جو کچھ کہوں گا وہ خندق کے کنارے پر کھڑا ہو کر کہوں گا۔ آپ نے اس کے ساتھ اپنے چچیرے بھائی راشد بن قیس کو ہمراہ کر کے یہ ہدایت کر دی کہ وہ اپنے کام میں ہوشیار رہے۔ یہ دونوں حضرات روانہ ہو گئے۔ اس وقت اعزاز کے قریب پہنچ گئے تو رومی سخت پہرا دے رہے تھے، سپاہی اور چوکیدار دیواروں پر متعین اور ہوشیار بیٹھے تھے، رومی نرسنگی بجا رہے تھے اور وسط قلعے میں ایک شور و غوغا کی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ طارق نے راشد سے کہا یہ کیا؟ خدا کی قسم یہ تو لڑائی اور جنگ اور جدل کے آثار ہے۔ یہ دونوں حضرات بالکل خاموش ہو گئے اور کان لگا کر سننا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ جو طارق کا خیال تھا وہ واقعی درست ہے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ والی اعزاز تراس کے ایک لاوان نامی جوان اور بہادر لڑکا تھا جسے یہ اکثر اوقات تحائف و دایا دے کر یوحنا کے پاس روانہ کیا کرتا تھا، کیونکہ دراس اور یوحنا میں قرابت تھا، اور وہ یوحنا کے پاس ماہ دو ماہ نہایت عزت کے ساتھ مقیم بھی رہا کرتا تھا۔ اس حسب دستور ایک دفعہ عید صلیب کے موقع پر یوحنا کے قلعہ والے کنیسہ میں ہوا کرتی تھی آیا ہوا تھا۔ یوحنا کے گھر میں چونکہ بلا تکلف اس کی آمد و رفت تھی، ایک روز اس نے یوحنا کی لڑکی جو اپنے سویلوں اور کنیزوں کے ساتھ نہایت آراستہ اور پرتکلف لباس سے ملبوس اور زر و جواہر سے مزین تھی دیکھ لیا تھا اور اس پر سو جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ یہ قصے اسے بلا ظاہر کیے اور اس عشق کو اس طرح چھپائے ہوئے جب گھر آیا تو اس نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے چونکہ محض یہی ایک اولاد تھی جس سے بے حد محبت کیا کرتی تھی، اس لیے اس نے اسے یہ امید دلائی تھی کہ میں تیرے باپ سے اس کا ذکر کروں گی اور یہ کہوں گی کہ وہ حاکم حلب کے پاس تیری نسبت کے لیے خط روانہ کرے، اس میں میرا جس قدر مال خرچ ہوگا خرچ کر کے تیری شادی ضرور کرا دوں گی۔ نوجوان لاوان کا عشق یہ سن کر ذرا سکون اختیار کر گیا تھا، مگر اسی اسنا میں اہل عرب نے آ کر حلب کا محاصرہ کر لیا تھا اور ان کے دل یہ خبریں سن سن کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یوحنا رحمۃ اللہ علیہ اس کے باپ کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے اور 100 مسلمانوں کو بھی اس نے قید کر لیا۔ دونوں اس نے اپنے بیٹے لاوان کے مکان میں لا کر بند کر دیا اور اس کو یہ تاکید کر دی کہ ان کی نگہداشت کافی رکھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا مجھے اپنے دین کی قسم یوحنا مذہب کے بارے میں میرے باپ سے زیادہ عالم ہے، اگر وہ ان عربوں کے ساتھ جن کا اس نے مذہب قبول کر لیا ہے حق نہ دیکھتا تو کبھی ان کا مذہب قبول نہ کرتا، اور پھر خصوصاً جب کہ اس نے ان کے ساتھ کافی جنگ بھی کی ہوں، نیز ملک ہرقل کے لشکروں نے ان سے ہزیمت کھائی اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالی نے باوجود ان کے کمزور اور ضعیف ہونے کے ان کی مدد فرمائی ہے۔ پھر میرا دل یوحنا کی بیٹی سے متعلق ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے اور سب سے اٹل اور عمدہ رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں اس قوم کو اس قیدوبند سے رہائی دے دوں اور چچا یوحنا سے اس بات کا ہاتھ لینے کے بعد کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں گے اور ان کا مذہب اختیار کر لوں، کیونکہ وہ مذہب بالکل حق اور سچا ہے، اور میں اس کے سبب اپنی مراد کو بھی پہنچ جاؤں گا اور چچا یوحنا اپنی لڑکی کی شادی بھی مجھ سے کر دیں گے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔